وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 23-24 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے دیدار کے لیے زبردست تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے. اللہ. سامعین کرام، سورہ قیامہ آیت نمبر 22. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن بہت سے چہرے شگفتہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے. سامعین اکرام، اس پہ گزشتہ مضمون میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بات کی تھی اور آج پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے. یا تو دیکھیں، آپ کو یا تو اپنے رب کا دیدار روز قیامت حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. دو باتیں ہیں، دو صورتیں ہیں. روز قیامت جو ہے، یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس دن ان کو سجدے کی طرف، یدعون الی السجود، سجدے کی طرف بلایا جائے گا. رب کا دیدار ہوگا تو ظاہر ہے کہ سب کو سجدہ کرنا لازمی ہے. تو مومن تو یعنی رویت کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے. سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہوگا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو سجدے، ان کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ ان کو سجدے کرنے کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ نہیں کر سکیں گے. فلا، طاقت ہی نہیں ہوگی اس میں، یہاں کمر اکڑ جائے گی اس کی. ایک بات، چند آیاتیں میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں، مضمون بڑا اہم ہے. اور بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ کو اپنے رب کا دیدار روز قیامت حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس قسم کی اور آیات جو ہیں وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے. جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے کہ بعض چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ پژمردہ ہوں گے اور ان کے چہرے کی حالت بگڑی ہوئی ہوگی، مایوس ہوں گے، سیاہ ہوں گے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یوم تسود وجوہم یوم تبید وجوہم و تسود وجوہ. اس دن بعض چہرے جو ہیں سفید ہوں گے، دمک رہے ہوں گے،
تبید وجوہ و تسود وجوہ، یا یعنی اس یوم تسود وجوہ و تبید وجوہ، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے اسی طرح ہے کہ قیامت کے دن بعض چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے، بعض چہرے جو ہیں چمک رہے ہوں گے، تبید وجوہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، او کما قال، ایسی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے انکار کر دیا، ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا، تو اب چکھو جس چیز کا تم انکار کرتے تھے، اب اس کا ذائقہ چکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور اس نے راستہ غلط کیا ہوگا۔ پھر قیامت کے دن وہ یہ بھی پوچھے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے، دوسری جگہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ جو پہلے میں نے آیت سنائی تھی وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ وہ جو پہلے سنائی تھی تو وہ یہ ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، اور یہ جو دوسری میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کو میں اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا، دوبر کر دوں گا، مشکل ہو جائے گی زندگی گزارنا، پریشانیوں کی وجہ سے پریشانیوں سے بھر دوں گا، اس کی سکون قلب میسر نہیں ہو سکتا اس کو۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ ذرا آپ نوٹ کریں نا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا تو برا نہ مانے لیکن ہم مسلمانوں کا آیات قرآنی پر یقین ہی نہیں ہے۔ سارے قرآن کو ہم اصل میں جو یقین ہمیں حاصل ہے یا جس چیز پر ہم نے یقین کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، ظاہری کی کامیابی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گئی ہے، ظاہر ہی کے خیال میں ہم سوتے ہیں اور ظاہر ہی کے خیال میں ہم صبح کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے اگر یہ ایسی حالت ہو گئی تو پھر آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا، اندھا اٹھاؤں گا، قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، اور میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو اندھا نہیں تھا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح میری آیات تم تک آئیں، فنسیتھا، تم نے اس کو بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، آج وہ دن ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ بہرحال اور دوسری جگہ ہے کہ یعنی اسی جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو آیات قرآنی پیش کر رہا ہوں، مختلف میں نے پیش کیا اور بھی پیش کرتا ہوں۔ اور مضمون اصل میں کیا ہے کہ رب کا دیدار یا آپ کو حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو دنیا میں پتہ چل جانا چاہیے کہ مجھے رب کا دیدار حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ آیات قرآنی وضاحت کرتی ہیں اس بات کی کہ کون وہ لوگ ہوں گے جن کو رب کا دیدار میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ بس آپ کی قسمت میں ہوگا تو آپ دیدار کر لیں گے اور نہیں ہوگا تو پھر نہیں کر سکیں گے، ایسی قسمت کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی دنیا کی جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ صلاحیت یا تو حاصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو دوسری آیت میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا کہ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اور ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا نہ یقین رکھا نہ اس کے لیے تیاری کی، یہ میں نے اپنے آپ سے بریکٹ میں یہ مضمون لگایا ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ دیکھیے تو یہ مختلف آیتیں قرآنی اس قسم کی اور یعنی اس موضوع پہ اور بھی آیاتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ چند اس میں سے بیان فرما دی ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کو آج ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کن لوگوں کے گروہ میں شامل ہیں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن صرف دو گروہ ہوں گے، ایک بینا لوگوں کا، ایک نابینا لوگوں کا۔ جن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا تو ان کا کردار دنیا میں کردار اور عمل وہ بڑا آسان ہے، آج آپ دیکھ لیں۔ اور میں اگر آپ کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالوں، یعنی زیادہ شش و پنج میں نہ ڈالوں، تو واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یا وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے قرآن کے حساب سے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں کوئی فیصلہ یا کرنے والا یا کوئی بھی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، آپ مجھ سے وضاحت بھی یعنی جان سکتے ہیں اگر کوئی بھی اشتباہ ہو۔ اصل میں ایسا ہے کہ کیونکہ میرے مضامین پڑھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی ایک سامع جو ہے میری جو درس ہے اس نے پہلے درس نہیں سنے یا وہ آگاہ نہیں ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے مسلسل سننے والے ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مضامین اکثر میرے گفتگو میں آتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو ایک میں آپ کو یعنی وہ لوگ جو قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اب ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں وہ کہاں سے، آپ پوچھیں گے نا کہ یہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جو رب کا دیدار کرنے والے لوگ ہوں گے وہ مومن ہوں گے۔ جو رب کا دیدار کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ان کا مقصود دنیا میں مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہوگا۔ جن کو رب کے دیدار کی نعمت میسر ہوگی وہ متقین ہوں گے۔ جن کو رب کے دیدار کی نعمت حاصل ہوگی وہ دنیا میں بینا ہوں گے، اندھے نہیں ہوں گے۔ ہم تو اندھے ہیں عام طور پہ، یہ ہجوم جو نام برائے نام مسلمان ہے، امت مسلمہ میری مخاطب ہے، جو برائے نام مسلمان ہے یہ تو اندھے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، اور حق سے تو یہ نابینا ہیں آج بھی۔ حق تو موجود ہے قرآن کی شکل میں، حق موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ قرآن حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، اللہ والے موجود ہیں، وہ حق ہیں، ان کا تعلق حق سے ہے۔ تو یہ لوگ، یہ ہجوم
جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو برائے نام مسلمانوں کا ہے، یہ نابینا لوگ ہیں آج بھی۔ ان کو بینائی، یہ جو بینائی جو ہے وہ اندھا پن لگتی ہے۔ بھئی کیا دقیانوس ہو گئے ہو، کیا دقیانوسی سوچ ہے تمہاری، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس زمانے میں رہ رہے ہیں، تم کس زمانے میں رہ رہے ہو، کیا ملا بن گئے ہو، کیا ملانی بنی ہوئی ہو، اپنی ملائیت اپنے پاس رکھو۔ ہمیں پتہ ہے ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ زمانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، تم لوگوں کو کیا پتہ۔ یعنی ایسے ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ نابینا لوگ ہیں، اور آج لوگوں کی اکثریت جو ہے نابینا ہے۔ یہ بات میں اگر آپ کو بغیر آپ کی یعنی آپ کو پریشان کیے بغیر اگر میں واضح طور پہ بتا دوں تو آج اس ہجوم کی اکثریت جو ہے وہ نابینا ہے، حق سے نابینا ہے۔ جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ترک ہدایت کے مرتکب ہیں ہم، ترک ہدایت کے ہم مجرم ہیں۔ ہدایت کو بہت سے مسلمان گمراہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں الفاظ کہہ رہا ہوں، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ آج کے جو بہت سے مسلمان ہیں یا ان لوگوں کا جو ہجوم ہے اربوں کی تعداد میں ہے، لیکن یہ نابینا ہیں، یہ نابینگی کو پسند کرتے ہیں، یہ روشنی کو پسند نہیں کرتے، روشنی انہیں اندھیرے نظر آتی ہے۔ آج ہم حق کے طالب تو نہیں ہیں، حق کو تو ہم اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے حکم، رسول کی اطاعت، سچے لوگوں کی معیت کو ہم اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا چلن زندگی کا وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا والے رہنا چاہتے ہیں، دنیا کی عزت، دولت اور شہرت کے طالب ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ کو یقیناً جان لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں اور آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں، معاذ اللہ، جو نابینگی کو پسند کرتے ہیں، جو روشنی کو پسند نہیں کرتے، جو اندھیروں کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ اب جو میں آپ کے سامنے یعنی یہ تو نابینا لوگوں کے بارے میں نے تھوڑے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو فرمودات تھے وہ بیان کر دیے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رب کے دیدار کے مستحق کون لوگ ہوں گے، یہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ آیت قرآنی جو اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں آپ نے خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ آپ میں یہ صفات موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں فوراً رجوع کر لیجئے اپنی غلطی سے، غلط فہمی سے، اور لوٹ آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیے۔ صرف اللہ کے بندے ہی روز قیامت دیدار الہی کے مستحق ہوں گے۔ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا انسان سے، انسان کی کامیابی کے لیے اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی، وہ بندگی جسے ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بندگی ہے کیا۔ بندگی ہے یعنی اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونے کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے سر جھکانے کا نام، یعنی اس کو بصر و چشم تسلیم کرنے کا نام بندگی ہے۔ آج آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے ایسے مقررین جو کہ سنت رسول سے یعنی نام تو لیتے ہیں سنت رسول کا، لیکن ان کا چہرہ
ان کا جو طرز عمل ہے، جو ان کا یعنی زندگی ہے، وہ تو سنت کے مطابق تو نہیں ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی جو ہے وہ کلین شیو، وہ ہمیں درس دیتے رہتے ہیں دین کا، اور دین ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دین تو یہ نہیں ہے کہ آپ سنت الہی، سنت رسول سے منہ موڑ کے کچھ دین کچھ اور تو نہیں ہے، وہ تو رسول کا طریقہ ہے۔ دین سارے کا سارا رسول کا طریقہ ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس دن دیدار الہی کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے اس آیت کے تحت کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے دیدار کے مستحق ہوں گے، یہ لوگ اندھے نہیں بلکہ بینا ہوں گے، یہ متقی لوگ ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ لوگ جو ہیں دیدار الہی سے انشاءاللہ مشرف ہوں گے۔ دیدار الہی ہے ہی ان کے لیے، جو یہاں پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ہمارا یہ ہجوم جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو برائے نام مسلمانوں کا ہے، یہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے، یہ تو منچاہی خواہشات کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس نے دنیا کو اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ مومن یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اسی طرح اب یہ لوگ یعنی جو دنیا دار ہیں، ان کا کلمہ، ان کا نعرہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ تو دینداروں کا مکالمہ تھا، یہ تو دینداروں کا نعرہ تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن یہ دنیا دار جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کا نعرہ کچھ اور ہے، زبان سے یہ جو نعرہ بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم جو نعرے بلند کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، عملی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری زندگی، میری تمام قربانیاں، میری تمام جد و جہد، میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہے۔ میں نے دنیا کے لیے جینا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں لوگوں میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں عزت چاہتا ہوں، میں شہرت چاہتا ہوں۔ آپ کے ایک وزیر اعظم کہتے ہیں آج، یہ ہے 2019، تو کہتے ہیں میں نے 20 سال اس مرتبے کے لیے، وزیر اعظم کے لیے میں نے انتظار کیا ہے اور وقت گزارا ہے۔ اسی طرح سارے لوگ گزار دیتے ہیں اپنی زندگی دنیا کے لیے، دنیا میں اعلیٰ عہدے، اونچا نام، شہرت کی بلندیاں، مال، دولت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دنیا دار لوگوں کا جو بیس ہوتی ہے وہ دنیا ہوتی ہے۔ دنیا داروں کی بیس یعنی زندگی کی بنیاد اللہ نہیں بلکہ دنیا ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں یعنی یہ ہجوم جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ انہی لوگوں پر مشتمل ہے، تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو بس دنیا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی یعنی بتانا چاہ رہا تھا کہ روز قیامت کون لوگ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو، دیکھیں ابھی ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، بہرحال
چلیں اس کو پھر میں اگلے مضمون میں انشاءاللہ بیان کروں گا جو ابھی میں بیان کر رہا تھا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ آپ کو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا نعرہ کیا ہے اس وقت جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں ان کا نعرہ کیا ہے. مومن کا نعرہ کیا ہے؟ وہ تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مسلمان کا نعرہ یہ ہے، یہ حج کا نعرہ نہیں ہے، یہ صرف احرام باندھنے کا نعرہ نہیں ہے. یہ جو کفن پہننے سے پہلے آپ کو زندگی میں یہ نعرہ مستانہ بلند کر کے اس کے تحت زندگی گزارنی ہوگی اور کہہ دینا ہوگا اپنے عمل سے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یعنی اس نعرے کے تحت زندگی گزارنی ہوگی. یہ نعرہ کیا ہے؟ یہ جو ترانہ ہے حاجی کا، یہ ترانہ ہے اصل میں مومن کا. اور یہ نعرہ ہمیں جب ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو مسلمان کے بچے کو یہ نعرہ لگانا ہے. مسلمان کا بچہ جب ذمہ داریاں دنیا کی جو امانتیں ہیں، امانت الہیہ اس کے سپرد ہوتی ہے تو اس کو یہ نعرہ بلند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی خلافت رحمانیہ کا تاج پہنانا چاہتا ہے. اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے اور اس کو یہ نعرہ یعنی اس بالغ ہونے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد یہ نعرہ مستانہ بلند کرنا ہے جو حاجی کا ترانہ ہے. در حقیقت یہ مومن کا ترانہ ہے کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد یہ نعرہ مستانہ اپنے کردار سے بلند کرنا ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. تیرا کوئی شریک نہیں، میں زندگی صرف تیری لیے گزاروں گا، میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی شریک نہیں. تمام نعمتیں ان الحمد والنعمت، تمام نعمتیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. تمام نعمتیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. میں نے اس کے نعمتوں کو تیرے لیے استعمال کروں گا کیونکہ تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بادشاہی بھی تیری ہے اور تمام تعریفیں تیری ہیں. ان تمام نعمتوں کو، نعمت کے الفاظ ہیں نا، ان تمام نعمتوں کو میں تیری لیے استعمال کروں گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. ترجمہ سنا دیں. وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن بہت سے چہرے شگفتہ اور تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وجوہ یومئذ ناظرہ. Faces on that day will be radiant, إلى ربها ناظرة. looking towards their Lord. ووجوه يومئذ باسرة. And faces on that day will be gloomy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.